بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم مسجد اقصیٰ کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں سننے کی کوشش کریں گے۔ عزت و شان کے اعتبار سے پہلی مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبوی اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ ہے۔ تینوں مساجد کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خصوصی عظمت کو بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کو جاتے ہوئے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت فرمائی۔ یہ شرف صرف اسی مسجد کو حاصل ہے کہ بیک وقت تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اس مسجد میں باجماعت نماز ادا کی۔ بیت المقدس کی سرزمین جہاں مسجد اقصیٰ موجود ہے، ایسی دھرتی ہے جو ہزاروں انبیاء کا مسکن رہی ہے اور سینکڑوں انبیاء کرام کے بچپن کا گہوارہ ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کو تاج نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہاں پر انبیاء کے ہاتھوں ہزاروں معجزات رونما ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اسی جگہ پر بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری ملی، اور حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عطا ہوئے۔ یہ مسجد کئی دفعہ آباد ہوئی اور کتنی دفعہ اسے اغیار نے تباہ و برباد کیا۔ مسجد اقصیٰ بیت المقدس کے دامن کوہ میں بنائی گئی۔ اس کا نام بیت المقدس ہے، یعنی پاک کرنے والا گھر، جس میں گناہوں سے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ پہلا قبلہ اور تیسرا حرم شریف ہے، اور رحمت عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا راستہ ہے۔ ان تین مساجد میں سے ایک ہے جن کے علاوہ کسی مسجد کی طرف ثواب و تعظیم کی نیت سے سفر نہیں کیا جا سکتا۔ مسجد اقصیٰ کا مختصر سا تعارف۔ روئے زمین پر مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے بعد یہ دوسری قدیم ترین مسجد ہے، جہاں آج بھی الحمدللہ 5 وقتہ نماز باجماعت کے علاوہ جمعہ، عیدین اور تراویح، تہجد، اعتکاف اور درس و تدریس کا اہتمام ہے۔ یہ مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے چپے چپے پر انبیاء کرام علیہ السلام کے نشانات موجود ہیں۔ گزشتہ قوموں کے آثار یہاں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ اس ارض مقدس کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے، جسے القدس اور یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر 2 حصوں میں منقسم ہے، ایک پرانا شہر ہے، دوسرا نیا شہر ہے۔ پرانے شہر کے چاروں طرف اونچی دیواروں کا احاطہ ہے، اور اسی شہر میں تمام مقدس مقامات پائے جاتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے اطراف 1600 میٹر لمبی پتھر کی دیوار ہے۔ اس کے اندر 9 دروازے ہیں۔ اب گنبد صغرا، اس کی تعمیر 5ویں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 68 ہجری بمطابق 688 میں شروع کروائی، جو 4 سال میں پایۂ تکمیل کو پہنچی۔ گنبد صغرا زمین سے 30 میٹر بلند ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت ہے جو 8 کونوں والی ہے۔ ایک کوشے سے دوسرے کوشے کی دوری 20 میٹر اور اونچائی 15 میٹر ہے۔ اسی صغرا کے نیچے غار انبیاء علیہ السلام ہے، جہاں پہنچنے کے لیے 11 سیڑھیاں ہیں۔ اب مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 ہجری بمطابق 636 میں اپنے دور خلافت میں فتح کے بعد یہاں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی منزل کو تلاش کیا، اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا، وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، اور وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کا حکم دیا، پھر خود نماز پڑھائی۔ یہاں سادہ مستطیل لکڑی کی مسجد تعمیر ہوئی۔ مستطیل مسجد اقصیٰ کی لمبائی 80 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہے۔ 23 مرمرے اونچے ستونوں اور 49 چوکور
چھوٹے ستونوں پر کھڑی یہ عمارت 705 ہجری میں مکمل ہوئی۔ دروازوں پر سونے اور چاندی کی چادریں چڑھی ہوئی تھیں۔ یہ 705 عیسوی ہے۔ مسجد کے 11 گیٹ ہیں، جن میں سے 7 شمال میں ہیں۔ 5 بار اس کی تعمیر ہوئی۔ موجودہ تعمیر 1035 کی ہے۔ اس میں 50,000 مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جولائی 1099 کو بیت المقدس پر عیسائی حملہ آوروں کا قبضہ ہوا۔ ہزارہا مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا اور مسجد کو گرجا میں تبدیل کر دیا گیا۔ 12 اکتوبر 1188 کو وہ عظیم الشان موقع آیا جب مسجد اقصیٰ عیسائی قابضین سے واپس مل گئی۔ یہ عظیم کامیابی بطل جلیل سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہر فتح کرنے پر حاصل ہوئی۔ عظیم الشان نادر ممبر سلطان صلاح الدین نے حلب میں تیار کرا کے مسجد میں نصب کیا۔ 15 اگست 1967 بڑے کرب کا دن تھا جب ایک اسٹیلوی یہودی سیاہ مائیکل روہن نے اسرائیلی حکومت کی ایما پر قبضہ پر مسجد اقصیٰ میں آگ لگا دی، جس سے جنوبی مشرق سمت کی چھت شہید ہو گئی اور سلطان کا وہ نادر یادگار ممبر جل کر راکھ ہو گیا۔